صفدر سٹوری کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ بے نظیر بھٹو کا تعلق پاکستان پیپل پارٹی سے تھا۔ ذوالفقار علی بھٹو کی بڑی صاحبزادی سابق وزیر اعظم بے نظیر بھٹو 21 جون 1953 میں سندھ کے مشہور سیاسی بھٹو خاندان میں پیدا ہوئیں۔ بے نظیر برطانیہ سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد جون 1977 میں اس ادارے سے وطن واپس آئیں کہ وہ ملک کے خواجہ اموار میں خدمات سر انجام دیں گی، لیکن ان کے پاکستان پہنچنے کے 2 ہفتے بعد حالات کی خرابی کی بنا پر حکومت کا تختہ الٹ دیا۔ جنرل ضیاء الحق نے ذوالفقار علی بھٹو کو جیل بھیجنے کے ساتھ ساتھ ملک میں مارشل لا نافذ کر دیا اور ساتھ ہی بے نظیر بھٹو کو بھی گھر کے اندر بند کر دیا گیا۔ اپریل 1979 میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے ذوالفقار علی بھٹو کو قتل کے ایک متنازع کیس میں پھانسی دے دی۔ 1981 میں مارشل لا کے خاتمے اور جمہوریت کی بحالی کے لیے MRD کے نام سے اتحاد بنایا گیا، جس میں امریت کے خلاف 14 اگست 1983 سے بھرپور جدوجہد شروع کی۔ تحریک کی قیادت کرنے والے غلام مصطفیٰ نے دسمبر 1983 میں تحریک کو ختم کرنے کا اعلان کیا، لیکن عوام نے جدوجہد جاری رکھی۔ 1984 میں بے نظیر کو جیل سے رہائی ملی، جس کے بعد انہوں نے 2 سال تک برطانیہ میں جلا وطنی کی زندگی گزاری۔ اسی دوران پیپل پارٹی کے رہنماؤں نے انہیں پیپل پارٹی کا سربراہ بنا دیا۔ ملک سے مارشل لا اٹھائے جانے کے بعد جب اپریل 1986 میں بے نظیر وطن واپس لوٹی تو لاہور ایئرپورٹ پر ان کا فقید المثال استقبال کیا گیا۔ بے نظیر بھٹو 1987 میں نواب شاہ کی اہم شخصیت حاکم علی زرداری کے بیٹے آصف علی زرداری سے رشتہ ازواج میں منسلک ہو گئیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنی سیاسی جدوجہد کا دامن نہیں چھوڑا۔ 17 اگست 1988 میں ضیاء الحق طیارے کے حادثے میں جاں بحق ہو گئے تو ملک کے اندر سیاسی تبدیلی کا دروازہ کھلا۔ سینٹ کے چیئرمین غلام اسحاق کو قائم مقام صدر بنا دیا گیا، جس نے 9ویں دن کے اندر ہی انتخابات کروانے کا اعلان کیا۔ 16 نومبر 1988 میں ملک میں عام انتخابات ہوئے، جس میں قومی اسمبلی میں سب سے زیادہ نشستیں پیپل پارٹی نے حاصل کیں اور بے نظیر بھٹو نے 2 دسمبر 1988 میں 35 سال کی عمر میں ملک اور اسلامی دنیا کی پہلی خاتون وزیر اعظم کے طور پر حلف اٹھایا۔ اگست 1990 میں 20 ماہ کے بعد صدر اسحاق خان نے بے نظیر کی حکومت کو بے پناہ بدعنوانی اور کرپشن کی وجہ سے برطرف کر دیا۔ 2 اکتوبر 1990 کو ملک میں نئے انتخابات ہوئے، جس میں مسلم لیگ نواز اور بے نظیر حکومت کی مخالف جماعتوں نے اسلامی جمہوری اتحاد کے نام سے انانس بنایا، جس کے انتخابات میں اکثریت حاصل کی۔ ان انتخابات کے نتیجے میں مسلم لیگ نون کے سربراہ نواز شریف وزیر اعظم بن گئے، جبکہ بے نظیر قائد جذب الاختلافات بن گئیں۔ 1993 میں اس وقت کے صدر اسحاق خان نے نواز شریف کی حکومت کو بھی بدعنوانی کے الزام میں برطرف کر دیا، جس کے بعد اکتوبر 1993 میں عام انتخابات ہوئے، جس میں پیپل پارٹی اور اس کے حلیف جماعتیں معمولی اکثریت سے کامیاب ہوئیں اور بے نظیر ایک مرتبہ پھر وزیر اعظم بن گئیں۔ پیپل پارٹی کے اپنے ہی صدر فاروق احمد خان لیگاری نے 1996 میں بے امنی اور بدعنوانی، کرپشن اور ماوراء عدالت قتل کے اقدامات کے باعث بے نظیر کی حکومت کو برطرف کر دیا۔ اس کے بعد بے نظیر نے تقریباً 10,000 لوگوں کے سامنے آدھے گھنٹے تک تقریر کی۔ اس دوران انہوں نے 17 بار اپنے والد کا نام لیا۔ تقریر ختم ہوتے ہی پورا علاقہ بے نظیر زندہ باد اور بے نظیر وزیر اعظم کے نعروں سے گونج اٹھا۔ دسمبر 2007 کو جب بے نظیر لیاقت علی باغ میں عوامی جلسے سے خطاب کرنے کے بعد اپنی گاڑی میں بیٹھ کر اسلام آباد آ رہی تھیں کہ لیاقت باغ کے مرکزی دروازے پر پیپل پارٹی یوتھ آرگنائزیشن کے ارکان نے بے نظیر کے حق میں نعرے بازی کر رہے تھے۔ اسی دوران جب وہ پیپل پارٹی کے ارکان کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے گاڑی کی چھت سے باہر نکل رہی تھیں کہ نامعلوم افراد نے ان کے
ऊपर फायरिंग कर दी। एक ही सेकंड से भी कम वक्त में 3 फायर किए। तीसरी गोली के चलते ही बेनज़ीर स्केप हैच के नीचे पत्थर की तरह अपनी गाड़ी की सीट पर गिर पड़ी। जो नहीं वो नीचे गिरी, नामालूम अफराद ने खुदकश बम भी छोड़ दिया। इसके बाद बेनज़ीर की गाड़ी से कुछ फासले पर एक ज़ोरदार धमाका हुआ, जिसमें एक खुदकश हमला आवर जिसने धमाका खेज मवाद से भरी हुई बैलेट पहन रखी थी, खुद को धमाके से उड़ा दिया। इस धमाके में बेनज़ीर भुट्टो जिस गाड़ी में सवार थी उसको भी शदीद नुकसान पहुंचा, लेकिन गाड़ी का ड्राइवर इस हालत में गाड़ी को भगा कर रावलपिंडी जनरल हॉस्पिटल ले गया, जहां वो ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए जान बहक हो गई। आज की यही थी वीडियो अगर पसंद आई हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पीस अप।